ان دو معاملات میں دو ڈیفرنٹ واقعات پر حسان بہت تکلیف دہ معاملات ہیں۔ پوری مسلمان دنیا میں جو تباہی انہوں نے 9/11 کے بعد شروع کی تھی، اس وقت یہ بات ہم نے کہی تھی۔ اس وقت میں میڈیا میں نہیں آتا تھا، مشرف کی حکومت تھی، لیکن 2007 میں میڈیا کے آنے کے بعد مسلسل ہم اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ جو جنگیں یہ مشرق وسطیٰ میں کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مسلمان ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں، اس میں آخر میں سعودی عرب کی باری بھی آئے گی۔ اور سعودی عرب کو تقسیم کرنا ان کے بلڈ بارڈرز والے نقشے کا حصہ ہے جو 2001 سے پہلے کرنل رالف پیٹرز نے نکالا تھا۔ اور یہ کس طرح ایزیوم کر لیا تھا سعودیوں نے یا پاکستانیوں نے یا کسی اور نے کہ سعودی عرب کی باری نہیں آئے گی، کہ جب آپ کے سامنے عراق صدام حسین کو پھانسی دی گئی، آپ کے سامنے بشار الاسد کے خلاف اتنی بڑی بغاوت کھڑی گئی، شام کو کھنڈر بنا دیا گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، یمن تباہ ہو گیا، اور اس کے اندر یہ ساری جنگ میں جو انہوں نے استعمال کیا دشمنوں نے، خود مسلمانوں کے اندر سے ایران اور سعودی عرب کی جنگ برپا کروا، اور دوسری جانب خوارج پیدا کیے، TTP جیسے، ISIS جیسے یا القاعدہ جیسے۔ اور یہی وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جو اس وقت آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ کوئی امریکن فوجی تو نہیں لڑ رہے سعودی عرب میں آ کے، عراق میں، لیبیا میں۔ اسی طریقے سے اسرائیل کی فوجیں بھی نہیں ہیں جو مسلمانوں کو تباہ کر رہی ہوں۔ یہ کام خود سعودی عرب اور ایران آپس میں کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، آپ مجھے بتائیے پاکستان کے لیے کتنا بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک جانب 20 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، دوسری جانب حرمین شریفین، ہمارا قلب و جگر ادھر ہے، اور حالت اس وقت سعودی عرب میں یہ ہو رہی ہے کہ ایک جانب ان کے اوپر اب وہ ہوتیز و یمنیز جن کے ساتھ یہ بہت عرصے سے جنگ کر رہے تھے، پوری طرح ایران کی قوت کے ساتھ آ کر حملہ آور ہوئے۔ خود سعودی عرب کے مشرق میں جو دمام تہران کے شیعہ علاقے ہیں، وہاں باقاعدہ مزاحمت اور بغاوت شروع ہو چکی ہے، مسلح بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ اور اس دوران میں خود رائل فیملی کے اندر ایک تصادم کھڑا ہو گیا جس کو فریٹریسائڈ کہتے ہیں، آپس میں قتل عام بھائیوں کے درمیان۔ اور یہ کرپشن کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، کرپشن ڈرامہ ہے، ایک نام ہے دیا گیا ہے جسٹیفائی کرنا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی، پرنس محمد بن سلمان جو نوجوان شہزادہ ہے جو اب بادشاہ بننے جا رہا ہے، بہت طاقتور ہو گیا، اس کے خلاف لوگ ناراض تھے، اس لیے گرفتار کر لیا ان کو۔ ریزن دیا گیا ہے کرپشن۔ کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے، کرپشن ولید بن طلال کیا کرپشن کرے گا، دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے وہ تو۔ لیکن یہاں میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ولید بن طلال کھرب پتی شخصیت ہیں، اور غالباً ان کا ہے کہ 1800 ارب ڈالر کے وہ مالک ہیں، کوئی اس طرح کی خبریں ہیں ان کے اثاثوں کے حوالے سے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ذاتی طور پر ناپسند کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں 2016 میں صدر منتخب ہونے کے بعد ان کے لیے پرابلم کریٹ کروں گا۔ تو کہ ایک گرفتاری ہوئی ہے، کیا اسی پرابلم کریٹ کرنے کا حصہ ہے کہ سعودی عرب اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مانتے ہوئے یہ طلال بن ولید کو گرفتار کر رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ سعودی عرب کو تقسیم کرنے سے پہلے یہ ساری سعودی عرب کی دولت یہودی اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، اور پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے پورے سعودی عربیہ کو، جس میں ان کی آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں، ان کے بڑے بڑے انفراسٹرکچر ہیں، بجلی پیدا کرنے کے، پانی بنانے کے کارخانے، سب کچھ، بڑے بڑے بینک، سب کچھ پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں سعودی عرب کے، ولید بن طلال جن کو لیڈ کر رہا تھا، یہ مزاحمت کر رہے تھے کہ جی آپ پرائیویٹائز نہ کریں، آپ ان ساری کمپنیز کو یہودیوں کے پاس نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ نہ کریں، مسلمانوں کی دولت، ہماری سعودی دولت، ان کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں، سعودی انٹرسٹ تھا ان کا کہ یہ ساری دولت آپ امریکہ کو نہ دے دیں۔ اس کے اوپر ظاہر ہے، اور پرانی ایک دشمنی چل رہی تھی ٹرمپ کے ساتھ، تو اس بہانے کو بنا کر اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ مزید بہت سارے لوگوں کو کہ جو اس محمد بن سلمان کی پرائیویٹائزیشن پالیسیز کے خلاف تھے، اس بات کے خلاف تھے کہ بہت زیادہ طاقت اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ تو سم اور ادر ہر شخصیت جو کہ اسلامی شخصیت ہے وہ پپٹ کے طور پر غیر مسلم قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور پوری امت مسلمہ کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ بد نصیبی ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ پاکستانی سربراہ کیا یہ نہیں کر رہے کیا؟ جو پاکستان کے حکمران ہیں انہوں نے پاکستان کو فروخت کر دیا کفار کے ہاتھوں، باقی عرب دنیا کے تمام حکمرانوں کا یہ عالم ہے۔ لیکن اس وقت سوال جو کرنا ہے، دیکھیے جو سب سے اہم سوال ہمارا یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی جو گھمسان کی یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے، جس میں براہ راست حملہ ریاض پر ہوتیوں نے نہیں کیا، ہوتیوں کے پاس کون سا میزائل ہے اور کون سا ان کو چلانا آتا ہے، یہ ایران کی طرف سے فائر کیا گیا۔ لیکن ایران کے مسلسل اس بارے میں مختلف فوٹیجز اور تصویروں کے نتیجے میں
یہ الزامات ایران پر لگتے رہے ہیں کہ حوثیوں کے ساتھ جا کر ایرانی کمانڈر لڑ رہے ہیں، ان کا اسلحہ استعمال کر رہا ہے، انہیں لاجسٹک اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، یہ تو ڈاکومنٹڈ بات ہے. سیریا میں بھی وہ لڑ رہے ہیں، عراق میں بھی لڑ رہے ہیں. مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کو گھیرے. اب وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ سعودی رجیم کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے. یہ کانفیڈنٹ ہے کہ خود اب شیعہ بغاوت سعودی عرب کے اندر اور یمن میں اس قدر ہو چکی ہے کہ اب ان کے پاس طاقتور ہتھیار ہے. اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب ایران اور حزب اللہ کو اسرائیل سے لڑانا چاہتا ہے. یعنی آج اسرائیل کی جانب سے یہ ایک اندیا دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں ایران اور حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں سعودی عربیہ اس وقت اپنے سروائیول کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ظاہر ہے ان کو سب سے بڑا تھریٹ اس وقت حزب اللہ سے ہے، سب سے بڑا تھریٹ ان کو ایران سے ہے. اور لیبنان میں جیسے آپ نے کہا کہ حریری کا بیٹا جو ہے جس نے ابھی ریزائن کیا، اس کی حکومت کے گرنے کے بعد اب یقیناً نظر آتا ہے کہ ایران کا اور حزب اللہ کا انفلوئنس بہت بڑھ جائے گا لیبنان میں، اور دمشق کے بعد بغداد، دمشق اور پھر بیروت بھی سعودی انفلوئنس سے نکل جائے گا. تو ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو سعودی عرب نے اسرائیل سے کہا ہوگا کہ ہمیں ہیلپ کرو یہاں پر، کہ ہمارے لیے گیم ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے ان لوگوں کے. لیکن ابھی جو کچھ دیر بعد خطاب بڑا امپورٹنٹ ہونا ہے، ابھی آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی مزید پاور کے ساتھ حزب اللہ اور ایران آگے آئے گا، اور اس ساری جنگ میں ڈیفینیٹلی بہت بڑا امت مسلمہ کا نقصان ہونے جا رہا ہے. بہت خطرناک حالات ہیں. حسن نصر اللہ صاحب کچھ دیر میں خطاب کرنے والے ہیں یہ سعد الحریری کے الزامات کے جواب پہ. کیا ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے، کیا عند اللہ عمل ہوگا، خاص طور پر سعودی عرب میں کھڑے ہو کر لبنان کے وزیر اعظم کا استعفیٰ دینا اور حزب اللہ پر اور ایران پر براہ راست الزام لگانا؟ دیکھیے بے معنی ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کے استعفے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا دنیا میں، نو بڈی واز بادرڈ. اور ایران اب اتنا ایگریسو ہو چکا ہے، حزب اللہ اس وقت اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے مڈل ایسٹ میں، لبنان میں بھی حزب اللہ لڑتی رہی ہے، اس نے آپ کے پاس اتنے اسٹرینتھ اور وسائل ہیں کہ حریری کے نکلنے سے انہیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، بلکہ انفیکٹ وہ اسٹرینتھن ہو جاتے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنرل قمر باجوہ اس وقت تہران میں موجود ہے، اور ایران اور پاکستان کے جو تعلقات اتنے خراب تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ پاکستان سعودی عرب کے نزدیک ہے، لہٰذا پاکستان کی کمر میں خنجر دینے کے لیے یہ انڈیا کے ساتھ کلبھوشن یادیں، وہ زہیر بلوچ جیسی جاسوسیاں پاکستان کے خلاف کرواتے رہے انشورنس پالیسی کے طور پر. تو یہ اب وقت ہے ایرانیوں کے پاس کہ براہ راست جنرل باجوہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں، کیونکہ اگر پاکستان سیٹسفائی نہیں ہوا ایران کے کردار سے تو پھر ہم کھل کر سعودی عرب کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ 20 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں ہیں. اگر وہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ 20 لاکھ پاکستانیوں کو آپ نکالیں گے کیسے؟ پاکستان کی تو گلی گلی میں ماتم ہوگا، کیونکہ ہر گلی کا کوئی فرد سعودی عرب اور گلف میں کام کر رہا ہے. جی تو لہٰذا یہ بہت نازک صورتحال ہے، بہت خطرناک. تو ہمیں بھیجنی پڑے گی حرمین کی حفاظت کے لیے. نہیں بالکل، اس پہ تو دو رائے نہیں، لیکن اس جو صورتحال کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پر جو ابھی صرف اتنا سا ذکر کر کے دل بہلا دیا جاتا ہے کہ جی ریمیٹنس میں کمی واقع ہو گئی ہے، اور بھائی ان کی جو جانیں ہیں وہ بھی خطرے میں، اور آج کل تو ویسے بھی ملک بدر کیا جا رہا ہے سعودی عرب سے، اور میڈل ایسٹ میں ویسے پاکستانی بڑے پریشان ہیں. لیکن ابھی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجودہ پولیٹیکل پاکستان میں جو کرائسس اور دفتر خارجہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یار آسان، یہاں تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے یا سینٹ میں یا اسمبلی میں آپ نے سعودی عرب کی صورتحال کے بارے میں کوئی بیان سنا؟ آپ نے کوئی بیان سنا اس بات کے اوپر کہ اگر 20 لاکھ پاکستانی سعودی عرب ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو ان کو نکالیں گے کیسے؟ کوئی آپ نے یہ بیان سنا کہ وہاں حرمین شریفین ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ اب سعودی عرب میں سعودیوں کی ایرانیوں کے ساتھ بھی لڑائی ہونے جا رہی ہے، سعودیوں کی اپنے اندر موجود داعش کے ساتھ بھی لڑائی ہونے جا رہی ہے، اور سعودی عرب میں اپنے بھائیوں کے درمیان بھی لڑائی ہے. تو جو کچھ ہونے جا رہا ہے سعودی عرب میں، اس سے ایک انارکی اور کیوس بڑھے گا. یہ جو تمام بڑے بڑے بزنس مین لیکن یہاں ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے لبنان کا ذکر کیا، سیریا کا ذکر کیا، یمن کا ذکر کیا، اور دیگر عراق کا ذکر کر لیں، افغانستان کا ذکر کر لیں. سارے مسلم ممالک میں ڈسٹرکشن پھیلائی گئی ہے، ایک انارکی پھیلائی گئی ہے، کھنڈروں میں بدل دیا ہے. لیکن سعودی عرب میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی بغاوت یا اس طرح کی خانہ جنگی ہوتی ہے تو دیگر مسلم ممالک تو براہ راست اس کے اثرات میں آئیں گے، کیونکہ وہ تو ایک اسپریچول ہب ہے مسلمانوں کا. دیکھیے نا، یہی بات ہے کہ
پوری مسلمان دنیا کے کم از کم 1 کروڑ سے زائد مسلمان وہاں پر ملازمتیں کرتے ہیں. پاکستان کے 20 لاکھ لوگ ہیں. اور پھر جب سعودی عرب ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر دبئی اور کویت اور بحرین یہ سارے ڈیسٹیبلائز ہوں گے، کیونکہ یہ تو ڈیپینڈ سعودی عرب پہ کرتے ہیں. ٹھیک. تو پھر آپ سوچئے کہ 20-30 لاکھ پاکستانی جو گلف میں ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہم کو آگے ہر قوم اپنے انٹرسٹ کو آگے پروٹیکٹ کرتی ہے. صحیح. ہمیں سعودی عرب کی حکومت سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، ہمیں ان کے ایران اور سعودی اختلافات سے 1000 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سعودی عربیہ کو ڈیسٹیبلائز کر دیں اور اس کی جگہ پر وہاں کوئی دوسری منظم حکومت نہ ہو تو پھر ہم عراق، سیریا اور لیبیا کیسے بنوا دیں سعودی عرب کو جب 20 لاکھ پاکستانی اور مکہ اور مدینہ اور مسجد نبوی وہاں پہ ہے؟ تو بالکل ٹھیک. بہت شکریہ زید حامد.